تصوف اور سلوک کے راستے میں سب سے بڑا راہزن انسان کے نفس کا شوق اور جاہ اور مرتبہ کی طلب ہے۔ انسان اپنے اوپر سخت سے سخت تکالیف اٹھا لیتا ہے، بڑی بڑی ریاستیں گوارا کرتا ہے، شدید سے شدید مجاہدات اختیار کرتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر میں عابد اور زاہد مشہور ہو جاؤں اور لوگ میری عزت کریں، تکریم کے ساتھ میرے ساتھ پیش آئیں اور دنیا کے اندر میرے تقدس کا چرچا ہو۔ فرمایا کہ تصوف اور سلوک کے راستے میں اس سے بڑھ کر کے کوئی معنی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ لوگوں نے بڑا تلاش کیا تو آخر کار حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولا روم ہجڑوں کے ایک گروہ کے درمیان میں ملے، اس حال میں کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر کے حیرت سے سوال کیا کہ آپ یہاں ہجڑوں کے درمیان میں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جس طرح یہ گروہ نہ عورت ہے نہ مرد، اسی طرح میں راہ دین میں نہ مرد ہوں نہ عورت۔ بدعمالیوں کی کثرت سے میری زندگی خود میرے لیے باعث شرم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ راہ سلوک کے اندر اپنے نفس کو مارنا اور اپنے آپ کو شہرت سے دور رکھنا، اپنے نفس کے خلاف کرنا، یہی سب سے بڑا امتحان ہے۔ تو جو عارف ہو، راہ سلوک کا طالب ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح ذلیل اور خوار رکھے۔ اور اسی کے بارے میں کسی عارف نے کہا ہے، فرمایا ہم چو مرداں ذل خود کن اختیار، کرد بر استاد گان عزت نثار، گر تو پیش آئی زی موئے در نظر، خویش تن را از بت سازی بتر، مدح و ذمت گر تفاوت می کند، بدگر باشد کہ او بت می کند، گر تو حق را بندائے بتگر مباش، در تو مرد ایزدی آزر مباشت، نیست ممکن درمیان خاص و عام، از مقام بندگی برتر مقام، بندگی کن پیش ازیں دعوی مجوئے، مرد حق شو عزت از عزا مجوئے، چون ترا صد بود در زیر دلق، چون مائی خویش را صوفی بخلق، اے مہنس جامع مرداں مدار، خویش را ازیں پیش سرگرداں مدار۔